اگر آپ سمجھتے ہیں کبھی تو ایسا وقت آئے گا کہ دنیا میں امن ہوگا، جنگ، دہشت گردی مکمل ختم ہو جائے گی، دنیا کی آبادی ہنسی خوشی رہے گی، جیسا کہ آپ فلموں میں دیکھتے ہیں کہ بڑی مشکلات کے باوجود آخر میں ہیرو اور ہیروئن اور تمام لوگ سب ہنسی خوشی رہتے ہیں، تو یہ آپ کی خام خیالی ہے، کیونکہ جنگیں اور دہشت گردی کے خلاف آپریشنز ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے، اور اس انڈسٹری کو چلانے والے لوگ اسے کبھی بھی بند نہیں ہونے دیں گے۔ جیسا کہ دنیا میں گاڑیوں کی انڈسٹری آپ دیکھتے ہیں، موبائل انڈسٹریز، کپڑوں کی انڈسٹریز، جوتوں کی انڈسٹریز، کھانے پینے کی اور اس طرح کی بہت ساری انڈسٹریز کام کرتی ہوئی آپ کو نظر آتی ہیں۔ ان سب میں ایک خاموش اور بڑی انڈسٹری جو کہ پوری دنیا کے 4% جی ڈی پی کے برابر ہے، اور یہ ہے اسلحہ، فوجی سامان اور جنگوں کے لیے مختلف قسم کے ہتھیار بنانے کی انڈسٹری۔ ہتھیاروں کی صنعت، جسے دفاعی صنعت، فوجی صنعت یا ہتھیاروں کی تجارت بھی کہا جاتا ہے، یہ ایک عالمی صنعت ہے جو ہتھیاروں، فوجی ٹیکنالوجیز کی تیاری اور فروغ کرتی ہے۔ پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر کی مختلف فرمیں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، انجینئرنگ، پروڈکشن اور فوجی مواد اور اس طرح کے مختلف ساز و سامان اور سہولیات کی سروسنگ کرتی ہے، اور ان کے صارفین مختلف ریاستوں کی مسلح افواج اور عام شہری ہوتے ہیں۔ دنیا کی تمام انڈسٹریز کا کام کرنے کا سادہ اور آسان طریقہ ہے، جو سامان یہ انڈسٹریز بناتی ہیں دنیا کے لوگ ان کی کھپت کرتے ہیں، اور یہ انڈسٹریز اسی طرح چلتی رہتی ہیں۔ اسی طرح عام انڈسٹریز بھی کام کرتی ہیں۔ جب آگے مختلف جنگوں میں اسلحہ استعمال ہوتا رہے گا، مختلف ممالک اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ کشیدگی اور خطرہ محسوس کرتے رہیں گے، دہشت گردی ہوتی رہے گی، تو یہ انڈسٹریز چلتی رہیں گی، اور اگر ساری دنیا میں امن ہو گیا اور سب سکون سے رہنے لگے تو یہ $1 ٹریلین کی انڈسٹریز بند ہو جائے گی، اور دنیا کا ایک مخصوص طبقہ جو ساری دنیا کو کنٹرول کرتا ہے، یہ اس $1 ٹریلین انڈسٹریز کو کبھی بھی بند نہیں ہونے دیں گے، اور آپ کو وقفے سے دنیا کے مختلف حصوں میں کبھی جنگ، کبھی دہشت گردی اور کبھی اس طرح کے آپریشن ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہزاروں سالوں سے دنیا کی تاریخ جنگوں سے بھری پڑی ہے، اور مختلف قسم کی سلطنتیں دوسری سلطنتوں پر قبضہ کرنے کے لیے جنگیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور مذہبی جنگیں بھی مسلسل ہوتی رہی ہیں۔ مگر دور جدید میں جب دنیا نے بہت ترقی کر لی ہے اور دنیا کے سب ممالک ایک دوسرے کو تسلیم کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، اور ساری دنیا کی جمہور امن چاہتی ہے، اور تقریباً تمام ممالک میں جمہوریت موجود ہے اور جنگوں کے خلاف ہے، مگر اس کے باوجود اگر آپ پچھلے 30 سالوں میں نظر ثانی کریں تو آپ کو جنگیں اور دہشت گردی کے نام پہ مختلف آپریشنز کی آڑ میں اس انڈسٹریز کو چلتے ہوئے دیکھ لیں گے، جن میں مشہور افغان امریکہ وار، عراق وار، شام وار، رشیا یوکرین وار اور اب حماس اسرائیل وار آپ کے سامنے ہیں۔ جہاں دنیا کے لوگ سکون اور امن چاہتے ہیں، وہی اس انڈسٹریز کو چلانے والے لوگ آپ کو دہشت گردی کے بہانے مختلف ممالک میں کشیدگیاں بڑھا کر اس انڈسٹریز کو چلاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایک انسٹیٹیوٹ SIPRI کے مطابق 2018 میں 100 سب سے بڑی ہتھیار بنانے والی کمپنیوں اور فوجی خدمات کی کمپنیوں کی مشترکہ ہتھیاروں کی فروخت $420 بلین تھی۔ یہ 2017 میں فروخت کے مقابلے میں 4.6% زیادہ تھی، اور ٹاپ 100 ہتھیاروں کی کمپنیوں کی فروخت میں مسلسل چوتھے سال ترقی کی نشاندہی ہوتی رہی۔ 2004 میں اسلحے کی بین الاقوامی تجارت میں $30 بلین سے زیادہ پیسہ خرچ کیا گیا، اور اسی انسٹیٹیوٹ کے مطابق 2014 سے 2018 میں 5 سب سے بڑے ایکسپورٹرز، جن میں امریکہ، روس، فرانس، جرمنی اور چین موجود تھے، جبکہ 5 سب سے بڑے امپورٹر سعودی عرب، ہندوستان، مصر، آسٹریلیا اور الجزائر تھے، اور اس انڈسٹری میں سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز میں امریکہ، چین، فرانس، رشیا، برطانیہ، اٹلی، جرمنی، اسپین، پولینڈ اور اسرائیل آپ کو نظر آئیں گے۔ صرف امریکہ کی 7 کمپنیز ملا کر لگ بھگ $191 بلین کا پروفٹ کماتی ہے۔ چین کی 3 کمپنیز کل ملا کر $51 بلین کا پروفٹ کماتی ہے۔ برطانیہ کی 2 کمپنیاں $33 بلین کا
प्रॉफिट कमाती हैं और इटली की एक कंपनी $11 बिलियन, फ्रांस की एक कंपनी $10 बिलियन और रशियन एक कंपनी $9 बिलियन प्रॉफिट कमाती है। ये दुनिया की टॉप आम बिजनेस कंपनीज़ हैं जो इन ममालिक में मौजूद हैं और इनसे रेवेन्यू ये ममालिक जनरेट करते हैं। अब इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि क्या दुनिया के अंदर इस इंडस्ट्रीज़ जो कि बिलियंस नहीं ट्रिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्रीज़ हैं, इनको बंद कर दिया जाएगा? कभी भी नहीं। ये स्टेक होल्डर्स इन इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए वक्फे से आपको कुछ ना कुछ करते हुए नज़र आएंगे, चाहे वो दहशतगर्दी की आड़ में ऑपरेशंस हों या मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान कशीदगी और उनके दरमियान जंगें हों या ख़तरा महसूस करने की वजह से उन ममालिक को असला फ़रोख्त करना हो। तो दुनिया की पुरअमन अवाम कम से कम अपने जहनों से ये खाम ख्याली निकाल ले कि एक वक्त ऐसा भी आएगा कि दुनिया के अंदर अमन होगा और ये इंडस्ट्रीज़ बंद हो जाएगी, क्योंकि इन इंडस्ट्रीज़ से ये बड़े स्टेक होल्डर्स बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। ये हमने आपको जंगों और इसके पीछे की इंडस्ट्रीज़ का एक मोटा अहवाल बताया है। अगर आपको हमारी इस टॉपिक पे वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। बहुत शुक्रिया।